السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ابو لہب کے انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد الموضع بن عبد المطلب اور رکنیت ابو مطوع تھی۔ اپنے حسن و جمال اور سرخ چمکتے چہرے کی وجہ سے ابو لہب یعنی شعلہ فروزاں کہلاتا تھا۔ ویسے بھی اپنے انجام کے اعتبار سے اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا، اس لیے قرآن کریم نے بھی اسے اس کے اصلی نام کے بجائے لہب یعنی شعلے سے ہی پکارا ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ لہب میں اس کے اور اس کی بیوی امہ جمیل بنت عرب کے لیے سخت ترین سزا کی وعید ہے۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اور پڑوسی بھی۔ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری پر فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے کیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں اس نے دونوں بیٹیوں سے زبردستی طلاق دلوا دی۔ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ خواندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانصاروں پر سب سے زیادہ تشدد ابو لہب اور اس کی بیوی نے کیا۔ ابو لہب اپنی بیماری یا کسی اور وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ قریش کے ناموں اور تجربہ کار جنگجو، لڑائی سے آشنا انصار اور مٹھی بھر مجاہدین سے ایسی عبرتناک شکست کھائیں گے کہ عربوں کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اس شرمناک شکست کا صدمہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے ابو سفیان کے ذریعے اعلان کروایا کہ کسی بھی گھر سے رونے پیٹنے یا ماتم کی آواز نہ آئے۔ پورے جزیرہ عرب میں قریش کی اس بدترین شکست سے ہونے والی بدنامی اور بے عزتی کو ابو لہب برداشت نہ کر سکا۔ انتقام کے شعلوں نے اس کے جسم میں طاعون کی گٹھلیوں کی شکل اختیار کر لی، جس سے اٹھنے والی شدید بدبو کے باعث سب نے اسے تنہا کر دیا۔ بدر کی جنگ کو 7 روز ہی ہوئے تھے کہ اسلام کا یہ دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کی بدبودار لاش 3 دن تک اس کی جگہ پڑی سڑتی رہی۔ بیٹیاں اور عزیزوں میں سے کوئی بھی اس کے قریب جانے کو تیار نہ تھا کہ کہیں بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ جب علاقے میں طاعون پھیل گیا تو لوگوں نے اس کی بیٹیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر انہوں نے چند حبشی مزدوروں سے اجرت پہ ایک گہرا گڈھا کھودوایا اور اس میں لاش ڈال کر گڈھا بند کروا دیا۔ بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس دوران پتھر مارے گئے جس سے اس کی لاش دب گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک چیز جو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے وہاں پر سبحان اللہ کے بجائے اللہ اکبر کا کمنٹ لکھا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس بات بھی ذلیل و تباہ و برباد ہوئے اور آج بھی تباہ و برباد ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ پوسٹ اگر آپ کو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ مزید اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمیں فالو کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔